يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں آج کے اس ایپیسوڈ میں، جس میں ہم بعنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دوست معلومات حاصل کریں گے۔ وفا ایک قیمتی جوہر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خدا کے بندوں کے احسانات کی قدردانی نہیں کرتا، وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مولا کے ساتھ وفا کا بے نظیر نمونے قائم کر کے دکھاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ تعلق اور دوستی میں بھی ان سے بڑھ کر کوئی باوفا نہیں دکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکرار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑو گے یا نہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو مکی دور ابتدا کے ساتھی تھے، مکہ کے عظیم الشان فتح کے وقت ان ساتھیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیا، بلکہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہی سواری کے دائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے تو بائیں بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اگرچہ زید رضی اللہ عنہ تو فوت ہو چکے تھے، مگر ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح وفاؤں کے جلوے میں یہ قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے خادم کی خدمات کا خاص احترام ہوتا تھا، چنانچہ اپنی زندگی کی شاندار فتح خیبر سے واپس آتے ہوئے جب احد مقام پر پہنچے تو احد کے شہید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئے، جن کے خون سے یہ وادی لال رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ فرمایا، احد کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں احد سے۔ مراد اہل احد سے تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہدائے احد کی شہادت کے 8 سال بعد، یعنی اپنی وفات کے سال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں پر جا کر دعا کی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آپ زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں۔ اس دنیا کے خالق و مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو تمام انسانوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہر دور، ہر زمانے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، گھریلو زندگی میں ہو یا باہر کی، ہنگامہ خیر زندگی میں ہو، دوستوں میں ہو یا دشمنوں میں، اپنوں میں ہو یا بیگانوں میں، رہبری و رہنمائی کر سکتا ہے۔ رہبر انسانیت کا ذکر ہے۔ اپنے ساتھیوں یا دوستوں سے اچھا تعلق ہماری اپنی فلاح و کامرانی سے ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے بار بار آتے رہیں اور یاد دہانی اور روحانی غذا کا کام کرتے رہیں۔ ہر شخص کے دوست، احباب، ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا سلوک کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے رفقا کے ساتھ دوستانہ محبت سے بھرا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے میں کوئی خوف ہوتا تھا، نہ کسی چیز کا کوئی غم ہوتا تھا اور نہ ہی ہچکچاہٹ۔ جیسا کہ آج کسی آدمی کو کوئی اونچا مقام مل جائے تو اس کے خاص دوستوں کو بھی اس سے ملنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا احساس برتری پیدا ہو جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب کہہ کر سب سے اونچا مقام فائز کیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی دلداری کا خوب خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے صحابہ، دوست احباب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے بچوں کے ساتھ بھی محبت بھرا برتاؤ کرتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ عمرہ پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس طائف سے انگور لے آئے۔ اس وقت ننھے نعمان بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انگور کے 2 خوشے عطا کیے اور فرمایا کہ ایک تمہارے ہے اور دوسرا تمہاری والدہ کے۔ اور راستے میں نعمان رضی اللہ عنہ دونوں انگور کے خوشے کھا گئے اور ماں کو بتایا تک نہیں۔ چند دنوں کے بعد نعمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نعمان، انگور کا وہ خوشہ اپنی ماں کو دے دیا تھا؟ بولے، یا رسول اللہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کے کان میٹھے فرمایا اور کہا، مکار، کیوں نہیں دیا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی اور بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے حسن عمل کو یوں ہی نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کو سراہا کرتے تھے، کسی نہ کسی اعزاز سے انہیں نوازا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا۔ یہ سودا راستے میں کسی ایسی جگہ پر طے ہوا جو کاشانہ نبوی سے کچھ دور تھا۔ قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو قیمت دینے کے لیے اپنے ساتھ لے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں جلدی کی تاکہ گھر پہنچ کر جلد سے جلد اس گھوڑے کی قیمت ادا کر دیں، لیکن اعرابی نے چلنے میں سستی کی، یہاں تک کہ بہت پیچھے رہ گیا۔ اس راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ ان لوگوں کو علم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ گھوڑا خریدنا ہے، اس کی قیمت، اس گھوڑے کی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیمت پر اسے خریدا تھا اس سے کچھ زیادہ بتانے لگے۔ اس بات پر اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز بلند پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدتے ہیں یا نہیں، ورنہ میں اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھوڑا میرے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ اعرابی مگر گیا اور بولا، میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو اس گھوڑے کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے اور میں نے تجھ سے اس کو خرید لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دہراتے رہے۔ اعرابی ہر مرتبہ انکار کرتا رہا اور کہا، اگر میں نے اس کو آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو اس کا کوئی گواہ لائیں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے، پھر یہ شہادت کس طرح دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے گواہی دی ہے۔ ان کا جوش و اخلاص دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ جس کے مخالف یا مواقف گواہی دے تو صرف ان کی تنہا گواہی ہی کافی ہے، ان کی شہادت 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعزاز کی وجہ سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو شاہدین کے لقب سے مشہور کیا۔
آخر میں ایک شعر کے ذریعے اپنے عنوان کا اختتام کرتی ہوں۔ دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر نہیں کھلتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔